السلام علیکم بچوں جی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال اچھے سے رکھتے ہوں گے اور اپنی زوم کلاسز میں دلچسپی بھی لیتے ہوئے اپنا کام بھی اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ آج مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے بچے اپنا زوم کلاسز کا کام مجھے بھیج نہیں رہے۔ بہت کم بچوں کا کام مجھے موصول ہو رہا ہے۔ آپ پلیز اپنا کام جو بھی جہاں بھی کیا ہے مجھے گوگل کلاسز میں ان کی تصویر کھینچ کر ضرور بھیجیں۔ جن بچوں نے بھیجا تھا ان کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بس کچھ الفاظ کی املا جو ہے وہ تھوڑی سی غلط ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں اور ہمت نہیں ہارنی۔ شاباش، ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے الفاظ کا صحیح استعمال۔ ہمارے آج کے سبق کے لحاظ سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کو چند الفاظ استعمال کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے۔ کیسے؟ تو فرض کریں لفظ ہے کاف بڑھئے کے اور کاف ہے کہ۔ زیادہ تر بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کاف بڑھئے کے کہاں آئے گا اور کاف ہے کہ کہاں آئے گا۔ یہ دونوں الفاظ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ان کو کب اور کہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے کاف بڑھئے کے حرف جار ہے۔ اسے کاف الف کا کی جمع بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ جمع سے پہلے کا کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پڑھ کے آیا، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس 4 کتابیں ہیں، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں کاف بڑھئے کے 2 لفظوں کے درمیان آ رہا ہے، اس کے پاس اور بھائی کے ساتھ۔ اسی طرح میں اس کے پاس گیا، اس کے پاس، ٹھیک ہے، کاف بڑھئے کے آ رہا ہے ان میں۔ اس کے بعد آتے ہیں کاف ہے کہ۔ کاف ہے کہ جو ہے وہ حرف بیاں ہے، یعنی کسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ 2 جملوں کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے، جیسے میں نے اسے بتایا کہ، کاف ہے کہ میں فارغ نہیں ہوں۔ میں نے اسے بتایا یہ ایک جملہ ہے، اور کیا بتایا؟ تو وہ کاف ہے کہ کے بعد اس کی وضاحت کر دی۔ کیا بتایا؟ کہ میں فارغ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے جملے کا تعلق پہلے جملے سے بنا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انگریزی میں جب آپ استعمال کرتے ہیں دیٹ کا لفظ، تو یہ اس دیٹ کا اردو ترجمہ ہے، جیسے I told him that I was not free۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فارغ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ It is quite clear that he is telling a lie۔ اسی طرح اس نے کہا کہ، اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ He said that he would not go with his brother۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اس نے کہا۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ 2 جملے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اس نے کہا،
دوسرا جملہ کیا ہے؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو ان دونوں کے آپس میں جو ہے کیا ملا رہا ہے؟ کاف ہے کے، کاف ہے کے، جو کہ دیٹ کا اردو میں ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو 3-4 سطور دی گئی ہیں، آپ نے وہاں پر حرف جار اور حرف بیاں یعنی کاف بڑی کے اور کاف کے کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی جملہ بنانا ہے، یعنی ایک ہی جملے میں آپ نے ان دونوں حروف کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ دونوں کا مطلب واضح ہو جائے۔ جیسے امی نے بتایا کہ ابو کے دوست آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، امی نے بتایا ایک جملہ، ابو کے دوست آئے ہیں دوسرا جملہ، اس کو ملا رہا ہے کاف کے 2 جملوں کو، لیکن لفظوں کے درمیان کیا آ رہا ہے؟ ابو کے دوست، ابو لفظ اور دوست کے درمیان 2 لفظوں کے درمیان کاف بڑی کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے کم از کم 5 سے 6 ایسے جملے سوچ کر لکھنے ہیں جن میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہوئے اپنے معنی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ہمارا آج کا دوسرا سبق ہے تفہیم۔ تفہیم آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب دوبارہ سے ہم لوگ کریں گے تاکہ بہت اچھے سے آپ پھر سے اس کو سمجھ کر اور اس کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم آتے ہیں تفہیم کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا سبق ہے تفہیم۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بہت سے بچوں نے بہت اچھا جو ہے یہ تفہیم پہلے جو ہے میں نے جو کروائی تھی، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مجھے بتائے تھے زوم کلاسز میں، اور اس میں مجھے یاد ہے کہ صفت اور موصوف بھی ڈھونڈنے تھے اور ان سب نے بہت اچھے سے مجھے جو ہے ان کی جو ہے الگ الگ کر کے ان کو بتایا تھا کہ ان میں سے کون سا اسم صفت ہے اور کون سا اسم موصوف ہے۔ تو آج بھی ہم لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ تفہیم کریں گے۔ یہ تھوڑی سی آپ کو مشکل لگے گی سمجھنے میں، لیکن آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری تفہیم آج ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ہماری زمین۔ ہماری زمین بیضوی شکل رکھتی ہے۔ بیضوی کہتے ہیں اوول میں، انگلش میں اوول جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اردو میں اس کو بیضوی کہا جاتا ہے۔ اس کی گردش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ اپنے محور یعنی اپنے ایکسس پر گھومتے ہوئے ایک چکر تقریباً 24 گھنٹے میں پورا کرتی ہے۔ اس طرح ایک دن مکمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے اور یہ چکر تقریباً 365 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 365 دن میں مکمل ہونے والا جو چکر ہے اس کو ایک شمسی سال کہا جاتا ہے۔ سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں زمین کا شمالی قطب سورج سے نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا وہاں دن لمبا اور زیادہ گرم ہوتا ہے، جبکہ دور رہنے والے حصے میں دن چھوٹا اور موسم سرد ہوتا ہے۔ جیسے سورج آپ کے اگر کوئی آپ چولہے کے بالکل پاس جاتے ہیں تو آپ کو جو گرمائش ہے اس کی ہیٹ ہے وہ زیادہ محسوس ہوگی، لیکن آپ جب چولہے سے ذرا دور کھڑے ہوں گے تو آپ کو اتنی جو ہے اس کی گرمائش نہیں لگتی ہے نا۔ یا سردیوں میں جب آپ نے ہیٹر آن کیے ہوتے ہیں تو جب آپ ہیٹر کے بالکل پاس جا کر بیٹھیں گے تو آپ بہت زیادہ گرمی محسوس کریں گے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر آپ ہیٹر سے کافی دور چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اتنی گرمی نہیں لگے گی۔ تو اسی طرح جب سورج جو ہے وہ ہماری زمین کے نزدیک ہوتا ہے
جس حصے پر یعنی زمین کے جس حصے سے نزدیک ہوتا ہے وہاں پر گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور جو زمین کا حصہ سورج سے دور ہوتا ہے وہاں پر موسم جو ہے وہ سرد ہوتا ہے، یعنی کہ ٹھنڈ جو ہے نا سردی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سال کے آخری 6 ماہ میں یہ قطب سورج سے دور چلا جاتا ہے اور یہاں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت کی اس تبدیلی سے موسم جو ہیں، جو ہم یہ سردی گرمی وغیرہ ہیں، یہ بدلتے ہیں۔ جیسے ہم ہمارے پاکستان میں 4 موسم ہیں، پہلے سردی ہے، پھر جو ہے گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے۔ تو یہ ہمارا ملک واحد ایسی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے کہ یہاں پر ہم چاروں موسم جو ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر سارا سال ایک ہی موسم رہتا ہے، یا بہت ہوا تو 2 موسم ہو جاتے ہیں، سردی اور گرمی بس۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو درجہ حرارت کی اس تبدیلی سے موسم بدلتے ہیں اور اہل زمین کو 4 موسم ملتے ہیں، یعنی زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ، گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ دن رات اور موسموں کی تبدیلی سے کائنات یعنی اس دنیا کی جو رنگینی ہے وہ قائم ہے۔ اگر دنیا میں ہمیشہ ایک موسم ہو اور ایک ہی درجہ حرارت رہے تو یہاں بڑی یکسانیت اور غیر دلچسپی پیدا ہو جائے گی، یعنی انسان بور ہو جائے گا۔ جیسے اگر آپ کو محسوس ہو کہ سارا سال گرمی ہی رہے تو آپ کافی جلدی جو ہے وہ اکتا جائیں گے، اس سے آپ چاہیں گے کہ سردی آئے۔ لیکن جب سردی آتی ہے تو اتنی زیادہ سردی سے پھر آپ تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو اپنا بہت زیادہ جو ہے سویٹر میں اور ٹوپی پہن کر، جرابیں اور بند جوتے اور ہر چیز جو ہے آپ کو وہ کور کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو، خود کو۔ تو پھر آپ تنگ بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ آئس کریم نہیں کھا سکتے سردیوں میں، پھر گرم چیزیں کھانی پڑتی ہیں، اس سے بہت زیادہ گرم چیزیں کھانے سے پھر آپ کی جو ہے اسکن الرجی بھی ہو سکتی ہے، تو بچے تنگ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر سارا سال گرمی رہے گی تو کیا ہوگا، آپ لوگ پراپر جو ہے اچھے سے سو نہیں پاتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، یہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں کم از کم 4 موسم جو ہیں وہ رکھے ہیں کہ اگر انسان جب گرمی آتی ہے تو گرمی کو 2-3 ماہ 4 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان جو تنگ آنے لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں موسم اب بدل رہا ہے، پھر نیا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ جب سردی آتی ہے تو انتہا کی سردی دسمبر، جنوری، فیبرری میں جو ہے انتہا کی سردی جب ہوتی ہے تب بھی بچے تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام موسموں کا بدلنا، دن رات کا بدلنا، یہ ہماری زمین کی وجہ سے ہے کہ جیسے جیسے زمین گھومتی ہے اپنے مدار میں، اپنے ایکسس میں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو میں شیئر کروں گی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زمین اپنے ہی مدار میں کیسے گھومتی ہے اور سورج کے گرد جو ہے وہ کیسے چکر لگاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہماری زمین گول ہے۔ ہماری زمین کے ان حصوں کو قطبین کہا جاتا ہے۔ اوپر والے حصے کو شمالی قطب یا نارتھ پول کہتے ہیں، اور نیچے والے حصے کو جنوبی قطب یا ساؤتھ پول کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہماری زمین 2 طرح کی گردشیں کرتی ہیں، ایک محوری گردش اور دوسری مداری گردش۔
محوری گردش میں زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ محوری گردش میں زمین کو ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے یعنی ایک دن کا وقت درکار ہوتا ہے۔ زمین کی اسی محوری گردش کی وجہ سے زمین پر دن اور رات ہوتے ہیں۔ محوری گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے زمین کے اس حصے پر دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کی مخالف سمت ہوتا ہے زمین کے اس حصے میں رات ہوتی ہے۔ اگر زمین کی محوری گردش نہ ہوتی تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا اس حصے پر مسلسل دن رہتا، اور مسلسل سورج کی روشنی پڑنے سے وہاں کی ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی۔ اسی طرح وہاں کسی بھی قسم کے پانی کے ذخائر نہ ہوتے، اور جو حصہ سورج کی مخالف سمت ہوتا وہاں اتنی سردی ہوتی کہ ہر چیز برف میں تبدیل ہو جاتی۔ گویا زمین کی محوری گردش نہ ہوتی تو زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہ رہتا۔ زمین اپنی محوری گردش کے ساتھ ساتھ مداری گردش بھی کرتی ہے۔ مداری گردش کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے زمین کو 365 دن یعنی ایک سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ زمین کا مدار بیضوی ہے، یعنی سورج کے گرد زمین کی گردش بیضوی شکل میں ہوتی ہے۔ اس بیضوی مدار کے مرکز پر سورج ہوتا ہے۔ سورج اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ زمین کی بیضوی شکل میں گردش کی وجہ سے سورج کے گرد اس کا فاصلہ یکساں نہیں رہتا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں زمین کا سورج سے فاصلہ کم سے کم ہوتا ہے، اس کو قرب شمسی کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جولائی کے پہلے ہفتے میں زمین سورج سے زیادہ فاصلے پر ہوتی ہے۔ زمین کی اس حالت کو بعد شمسی کہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے زمین اپنے محور پر 23.5 درجے زاویے پر جھکی ہوئی ہے۔ زمین کے اس جھکاؤ کو محوری جھکاؤ کہتے ہیں۔ زمین کے اس محوری جھکاؤ کی وجہ سے زمین پر مختلف موسم بنتے ہیں۔ آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین جب قرب شمسی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت زمین کے محور کا جنوبی سرا یعنی جنوبی قطب سورج کی جانب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے جنوبی حصے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے جبکہ شمالی حصے میں سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین جب بعد شمسی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت زمین کے محور کا شمالی سرا یعنی شمالی قطب سورج کی جانب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے شمالی حصے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے جبکہ زمین کے جنوبی حصے میں سردی کا موسم ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں زمین جب قرب شمسی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت زمین کا جنوبی سرا سورج کی جانب ہوتا ہے۔ اس وقت زمین کے جنوبی سرے پر 23 ستمبر سے 21 مارچ تک یعنی کل 6 مہینے سورج آسمان پر مسلسل دکھائی دیتا ہے، یعنی یہاں 6 مہینوں کا ایک دن ہوتا ہے۔ اسی دوران زمین کے شمالی سرے میں 6 مہینوں کی رات ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جب زمین بعد شمسی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت زمین کا شمالی سرا یعنی شمالی قطب سورج کی جانب ہوتا ہے۔ اس وقت زمین کے شمالی سرے پر 22 مارچ سے 23 ستمبر تک یعنی کل 6 مہینوں تک سورج آسمان میں مسلسل دکھائی دیتا ہے، یعنی یہاں
6 مہینوں کا ایک دن ہوتا ہے۔ اسی دوران زمین کے جنوبی سرے میں 6 مہینوں کی رات ہوتی ہے۔ اگر زمین کا محور جھکا ہوا نہ ہوتا تو زمین پر ہر سمت سال بھر ایک ہی موسم ہوتا، لیکن زمین کے محور کے جھکاؤ کی وجہ سے موسم میں تنوع اور تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے دوسرے طلباء بھی مستفیض ہوں۔ اللہ حافظ۔ جی بچوں، تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ زمین اپنے ہی مدار میں کیسے گھومتی ہے اور سورج کے ارد گرد کیسے گھومتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد تفہیم جو ہے میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ دن کیسے بدلتے ہیں؟ جی شاباش، ہاں جی، ویری گڈ۔ جب زمین اپنے ہی محور پر گھومتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے تو وہ دن اور رات میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ شمسی سال سے کیا مراد ہے، یعنی شمسی سال کس کو کہتے ہیں؟ جی جی سوچیں، شاباش، ویری گڈ۔ جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 365 دن میں اپنا چکر جو پورا کرتی ہے اس کو شمسی سال کہا جاتا ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے اور کیوں ہے؟ یہ اب آپ نے خود بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بچوں کو سردی اچھی لگتی ہے، کچھ بچوں کو گرمی اچھی لگتی ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ بہار کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے پھول جو ہیں وہ کھلتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور جن بچوں کو گرمی پسند ہے ان کو تو لازمی آئس کریم پسند ہوگی، ہے نا؟ ہاں جی۔ اور جن کو سردی پسند ہے ان کو ضرور اسی وجہ سے پسند ہوگی کیونکہ ان کو جو ہے ڈرائی فروٹ کھانے کو ملتا ہوگا، سوپ پینے کو ملتا ہوگا۔ یس، مجھے پتہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ درجہ حرارت کے بدلنے سے ہمیں کتنے موسم ملتے ہیں؟ شاباش، ویری گڈ۔ جی، 4 موسم ملتے ہیں۔ کون کون سے بھلا؟ سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ ویری گڈ، شاباش۔ اچھا یہ بتائیں، اگر زمین پر ہمیشہ ایک ہی درجہ حرارت رہے تو کیا ہوگا؟ یس، تو پھر سب لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے۔ ویری گڈ، بور ہو جائیں گے ایک ہی چیز سے۔ جیسے اگر آپ کو ایک ہی کھانا روزانہ کھانا پڑے تو آپ تنگ آ جاتے ہیں، ہے نا؟ یس، تو اسی طرح زمین پر اگر ہمیشہ ایک ہی درجہ حرارت رہے تو ہم لوگ بور ہو جائیں گے۔ شاباش۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو چند الفاظ جو ہیں وہ میں دوں گی اردو میں، آپ نے مجھے ان کی انگریزی بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا لفظ ہے بیضوی۔ آپ کو میں نے شاید لیکچر کے دوران اس کا معنی بتایا تھا انگلش میں، تو انگریزی میں بیضوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، ویری گڈ، اوول، شاباش۔ اچھا یہ بتائیں گردش کس کو کہتے ہیں؟ جی، یس، روٹیشن کو۔
اور درجہ حرارت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیمپریچر. شاباش. اچھا، موسم، سیزن، ویدر بھی کہہ سکتے ہیں. اور پسندیدہ، فیورٹ. ویری گڈ. اچھا، خزاں کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، آٹم. جی ویری گڈ. اس کا مطلب ہے سب بچوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. شاباش. اچھا، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پیج لینا ہے، صفحہ، اس کے اوپر آپ نے سوچنا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو سوچیں اور اس کو لکھیں کہ اگر سورج نہ ہو، سورج کی اہمیت کیا ہے، وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں جی، شاباش، ویری گڈ. فصلیں جو ہیں وہ نہیں تیار ہوتی، دن میں بھی رات کا جو ہے وہ محسوس ہوتا. ٹھیک ہے. اور شاباش، یس، ہم لوگوں کو آکسیجن نہیں ملتی کیونکہ پودے جو ہیں وہ نہیں ہوتے. سورج کی روشنی اور اس کی گرمی حرارت سے ہی سورج جو پودے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں. ہاں جی، تو درخت جو ہیں، پودے جو ہیں وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. یس. تو اس طرح سے آپ نے سوچنا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ اس کو سوچیں، اس کو کاپی پر، رف پیج پر، کہیں پر بھی ورک شیٹ کے اوپر جو آپ جن بچوں کو اویلیبل ہے، اگر وہ لے لیتے ہیں گوگل کلاس سے تو وہ اپنی ورک شیٹ کے اوپر یہ لکھیں گے ضرور. ٹھیک ہے، کم از کم 5 سے 6 جملے آپ نے یہ لکھنے ہیں اس کے اوپر کہ اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو چلیں، آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.